کرنے کے لیے پینے کے پانی کا منصوبہ تھا، اس کا افتتاح کیا، اور میں بہت خوش ہوئی سنتے ہوئے کہ 2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمارا دوسرا منصوبہ مکمل ہو جائے گا، اور 3 سال کے اندر 2 اور منصوبے مکمل ہو جائیں گے، جس سے ہم حیدرآباد کے مختلف علاقے کو مزید پینے کے صاف پانی دلوا سکیں گے۔ آج میں آپ کا ایک حسن علی افندی پیپلز پارک کا افتتاح کیا، اور آج میں نیاز اسٹیڈیم جو ریہیبلیٹیٹ ہوا ہے اور اس کا پرانا مقام واپس دلوایا گیا ہے، اس کا بھی ہم افتتاح کرنے آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ مجھے بریفنگ دلوایا گیا آپ کا آٹو بام روڈ، جس کا ماڈرنائز کیا گیا ہے اور بہت بہتر بنایا گیا ہے، اور دوسرا جو آپ کا رنگ روڈ بن رہا ہے جو پورا حیدرآباد کو انشاءاللہ تعالی کنیکٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں جو حیدرآباد شہر میں اور اس وقت جاری ہے۔ میں بہت خوش ہوئی دیکھتے ہوئے کہ صوبائی حکومت، بلدیاتی نظام اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا HMC کا نظام مل کے کام کر رہی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں حیدرآباد کی ترقی کو اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جو بلدیاتی نظام تھا وہ الگ جماعت سے تعلق رکھتا تھا، جو آپ کا صوبائی حکومت وہ الگ جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اور افسوس کے ساتھ جو جماعتیں جیتتے آتے تھے وہ نفرت پھیلاتے ہوئے، لڑائی کرواتے ہوئے پہ دھیان دیتے تھے، اور جو شہر کے عوام تھے، جو حیدرآباد کے عوام تھے، ان کا جو ترقیاتی منصوبے تھے، جو اس شہر کا پروگریس ہونا چاہیے تھا، سندھ کا دوسری بڑی شہر، تاریخی شہر کے لحاظ سے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور میں اب امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے حیدرآباد آگے بڑھتا رہے گا اور حیدرآباد کے عوام کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ویسے تو مسئلے مسائل بھی ہے، کافی جو مشکلات آپ کے جو HMC کے ٹاؤن چیئرمین ایٹسٹرا فیس کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے بارے بھی ہمیں بتائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان پہ ہم غور کریں گے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کوشش کرے گا کہ ان کی جو مشکلات ہے وہ دور کرے، تاکہ ہم اس شہر کو وہ فوکس دے سکے جو میں دینا چاہ رہا ہوں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک قسم کا تاریخی کامیابی حیدرآباد کے عوام کی طرف ایک کے بعد ایک دیا جا رہا ہے، اس کا جواب بھی ہم پہ اوپر یہ فرض ہے کہ ہم حیدرآباد کے عوام کے، حیدرآباد کے شہریوں کے امیدوں کے مطابق اس لحاظ سے کام کرے۔ تو ایک بار پھر میں یہاں کا جو میرا HMC کی ٹیم ہے، ہمارا میئر صاحب کی قیادت میں کام کر رہا ہے، ان کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں، اور صوبائی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ خاص طور پہ حیدرآباد شہر کو اس قسم کی فوکس دے رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی حامد شیخ صاحب جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے جو گفتگو کی ہے کام ہوا ہے وہ آپ نے کام سے بتایا، کیونکہ بہت سارے منصوبے بھی ایسے ہیں جو آخری سے پوری ہو سکے۔ لاسٹ ٹائم بھی CM صاحب کو گزارش کی تھی، جان خان صاحب گزارش کی تھی کہ حیدرآباد کے اندر یونیورسٹی جو میڈیکل یونیورسٹی پچھلے 12-13 سال سے وہ آپ کو مکمل کی ہوئی ہے، 90% کام اس کا ہو چکا ہے۔ ہماری حیدرآباد کے لوگوں کی خواہش ہے کہ صرف حیدرآباد کے، چاہے وہ قاسم آباد کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا ظفر آباد کے شہر کی ہو، ٹوٹل 41 سیٹیں ہیں جو سے جام شعبے کو میڈیکل کی ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ 14 اگست سے خوشی کے موقع پر حیدرآباد کی جو 99% جو بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے میڈیکل کی، اس کو آپ اعلان کریں۔ اسی کے ساتھ آپ نے 20 لاکھ گھروں کی جو بات کر رہے ہیں، بڑا بہترین منصوبہ ہے کہ بڑے کنٹری کی قسموں کے اندر آپ کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن حیدرآباد کے اندر تقریباً 13,000 لوگ ایسے ہیں، 39,000 لوگ ایسے ہیں جن کی حیدرآباد کی کرنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے 12 ارب روپے کی کرپشن کر کے اس پر منصوبہ ختم کر دیا۔ نہیں ایک منٹ، منصوبہ جہاں میرا گھر بنانے کا منصوبہ ہے، ایک آپ کو جو منصوبہ تھا وہ بڑا اچھا منصوبہ تھا۔ کون سا؟ جو سیلاب متاثرین کے لیے ہے؟ جی ہاں ہے وہ۔ آپ اس پہ کرپشن کے الزامات لگے؟ نہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسی طریقے سے حیدرآباد کے متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے ہاں وہ بالکل صحیح۔ اسکیم بنائی تھی سرمس کے حوالے سے، تو سر 12 سال ہو گئے، وہ شہر کے لوگوں نے تقریباً 12 ارب روپے دیے، وہ کرپشن کی نظر ہو گئے۔ میں آپ کی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر سارے شہر کو اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے، اوکے، کیا یہ ضروری نہیں کہ اس سرمس اسکیم کو
बहाल कर दिया जाए, तो मेडिकल की तीन सवाल आपने एक सवाल में किए हैं, तो मैं तीन के जवाब देना चाहूँगा. एक इरादा आपका नहीं था, लेकिन ऐसे लगा तो मैंने इस पर वाज़े करना है कि जहाँ तक सिंध पीपल्स हाउसिंग का मंसूबा है, जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और मुकामी सतह पे NGOs के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ये पूरा पाकिस्तान से शफाफ तरीन और करप्शन पाक मंसूबा है, और ये दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़े घर बनाने वाला मंसूबा है. तो मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ इतने बड़े पाने में एक ऐसे पैमाने पे इतना इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए हैं, जो कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा मकान का जो वादा था हमारा, हम पूरा करके दे रहे, पक्का घर बना रहे हैं सिंध भर में, वो भी 21 मिलियन फैमिलीज़ के लिए, साथ मालिकाना हकूक़ भी उनको दिलवा रहे हैं. और इंटरनेशनल मैंने जब ये पूरा मंसूबा हमने इसका जो प्लान किया था, और दुनिया भर में मैं फाइनेंसिंग की बहैसियत आपके वज़ीर ख़ारिजा इसका मैनेज कर रहा था, तो हमने ऐसे इसको ऑर्गेनाइज़ किया है कि ना सिर्फ ये करप्शन से साफ़ सुथरा है, मगर इतना ट्रांसपेरेंट है और डिजिटाइज है कि ये पूरा प्रोसेस आप भी चेक कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इदारा चेक कर सकते हैं. और हम वाज़े तौर पे कह सकते हैं कि जबकि बहुत ज़्यादा पैसा इस पे खर्च किया जा रहा है, मगर पूरा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जहाँ माजी के मंसूबे हैं जिस पे आप जैसे आप शिकायत कर रहे हैं, उस पे मैं हमारा राइट साइड पे मेरा सिंध का सदर बैठा है, और इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराह है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध सूबाई असम्बली ने 20 अरब रुपया वापस वसूल करवाए हैं. ट्रांसपेरेंसी का जो ड्राइव चल रहा है पूरा सूबा सिंध में, उस लिहाज से मैं निसार खोरो साहब को कहूँगा कि इसका तहकीकात करे, और जो हक़ाइक़ है वो सामने आए, और अगर इसमें बेहतरी आ सकता है उस पर ज़रूर करें. जहाँ तक आपकी मेडिकल कॉलेज की बात है, सूबा भर में सिंध हुकूमत क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे बनाए हैं और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं. ये क्या कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, सदर सरदारी का दौर हो, या पिछले 15 साल के दौर हो, जो मुल्क भर में ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं. इसलिए वफाकी हुकूमत डेवल्यूशन भी नहीं करते हैं सही तरीके से, वसाइल भी आपको नहीं देते हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के लिबास से, वो सालों साल, चाहे वो खान साहब की हुकूमत हो या इस वक्त की हुकूमत हो, वो कटौती जब करना पड़ता है तो अफसोस के साथ हमारा नौजवानों के मुस्तकबिल को ख़तरा में डाल के HEC पे ही ख़तरा हो. तो मुल्क भर में एक ही सूबा है जो नौजवानों के साथ खड़े हैं, तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तालिबे इल्मों के साथ खड़े हैं, और सालों साल सूबाई हुकूमत से ही वो ओवर कॉम्पनसेट करके मैचिंग फंड्स रख के हम अपना हायर एजुकेशन को ज़िंदा रख रहे हैं. यही वजह है कि एक मुआशी बोझ पड़ रहा है कि हम ऊपर वफाक का भी ज़िम्मेदारियाँ अपना रहे हैं और अपना ज़िम्मेदारियाँ जारी रखें, जिसकी वजह से जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वही है कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ये ख्वाहिश है कि हम तालीमी इदारे यूनिवर्सिटी बनाएं. माजी में ऐसे ही होता था और दुनिया भर में ऐसे हैं. आप ऑक्सफोर्ड जाते हो तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑक्सफोर्ड में रहने वाले और अंग्रेज़ी बोलने वाले के लिए इदारा नहीं है, वो दुनिया भर को अट्रैक्ट करने के लिए और पूरा ब्रिटानिया को अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा इदारा है. वही सोच था जब जामशोरो में इतना शानदार तालीमी इदारे कायदे अवाम के दौर से लेके अब तक बने हैं कि हम ना सिर्फ जामशोरो के अवाम मगर सिंध भर के, पाकिस्तान भर के, और हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरा रीजन को अवाम को अट्रैक्ट कर सकते हमारे तालीमी इदारों पे. हम तो फ़ख्र करते हैं कि फ़लस्तीन से बच्चे पाकिस्तान के तालीमी इदारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूर ये मेरा ख्वाहिश है कि हम हैदराबाद में और सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में नया यूनिवर्सिटीज़ बना सके. और जो जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का आप स्पेसिफिक जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं
جو میرا تعلیم کا وزیر ہے اس سے مزید معلومات لے کے. اشوک شرما یار یونیورسٹی بتائیے. اشوک حیدرآباد کا ایک بنیادی مسئلہ حیدرآباد کا ایئرپورٹ کافی عرصے سے غیر فعال ہے. اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ آپ کی اچھی پوائنٹ ہے. بالکل سندھ کا دوسرا بڑا شہر میں ایئرپورٹ ہونا چاہیے اور وفاقی حکومت کی یہ ایک مینڈیٹ ہے ایئرپورٹس کے لحاظ سے. تو میں اس بات پہ اعتراض کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایئرپورٹس چل رہے ہیں ان کو بھی مختلف دور میں بند کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے سندھ کے عوام کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں تو سب سے پہلے اپنا ہی شکایت کروں گا کہ موجودہ ایئرپورٹ کو بند کیا گیا ہے اور اس کا اثر ہمارے لڑکانوں کو عوام کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. پرانا ایئرپورٹس بند کرنے کے بجائے ان کو بھی فعال کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو اتنے بڑے شہر ہے جیسے حیدرآباد جیسے شہر کوئی وجہ نہیں کہ نہ صرف ایک نیشنل ایئرپورٹ بٹ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد میں ہونا چاہیے. میں اس ایشو کو وزیر اعظم صاحب سے ریز کروں گا کہ حیدرآباد شہر کو یہ فیسلٹی وصول کیا جائے. دوسرے شہروں نے جیسے سیالکوٹ کا پنجاب کا ایک شہر ہے انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا اور اپنا ایئر لائن بھی بنا دیا. تو ایک تو ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو قائل کروں کہ ہم یہ تحفہ حیدرآباد کے عوام کو دے دیں. اگر اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو شاید ہمیں پھر اپنا ایئرپورٹ اور اپنا ایئر لائن حیدرآباد ایئر کے نام پہ لانچ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب ہوگا. ویسے صوبائی سندھ کی سندھ حکومت وہ پہلا صوبائی حکومت ہے جس نے اپنا ایئرپورٹ بنا دیا. تھر پارکر میں مائع بختیور ایئرپورٹ صوبائی حکومت نے بنایا ہے مگر یہ اصل ذمہ داری وفاقی حکومت ہوتا ہے تو ہم وہاں پہلے پہنچیں گے. میں بہت خوش ہوں آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم حیدرآباد کو یہ فیسلٹی دلوا سکیں. شوکت میمن صاحب آپ نے ابھی آج ہم نے جو پارک کا افتتاح کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا حیدرآباد کے لیے ایک شاندار فیسلٹی ہوگا. انہوں نے اس میں جو واکنگ ٹریکس ہے سائیکلنگ ٹریکس ہے اور اربن فارسٹ کا نظام آپ کا پولوشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اربن فارسٹ کا نظام کا بندوبست بھی کیا ہے. ایک میں نے شکایت کیا کہ جہاں ہمارا اس پارک میں گاڑیوں کے لیے فیسلٹی پارکنگ فیسلٹی ہے عام آدمی کو پیدل چل کے پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو شورو صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک پیڈسٹرین برج بھی ایڈ کر رہے ہیں. امتیاز کروا